حدیث کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر عام قاری یہ سمجھتا ہے کہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو، احکامات کو، ان کے اعمال کو کہا جاتا ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی سینگز آف دا ہولی پروفٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک حدیث مختلف ہے۔ محدثین نے 3 قسم کی حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان میں ایک حدیث وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، اقوال، احکامات ہیں، اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ دوسری یہی چیزیں صحابہ کی ہیں، اس قسم کو موقوف کہا جاتا ہے۔ تیسری یہی سب اعمال تابعین کے ہیں، اور اس صورت میں اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ تمیز اور تخصیص محدثین کو تو معلوم ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ۔ تو جب ہمارے سامنے کوئی بھی شخص، چاہے وہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، وہ کہے کہ یہ چیز حدیث ہے، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسول کا حکم یا عمل یا قول ہے، لیکن در حقیقت ممکن ہے کہ رسول کا نہ ہو، کسی صحابی کا ہو، صحابی کا بھی نہ ہو، کسی تابعی کا ہو۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آخر رسول کا قول، عمل، حکم تابعی یا صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محدثین کو چاہیے یہ تھا کہ وہ مرفوع احادیث الگ سے ضبط تحریر میں لاتے، اور یہ اصحاب کی اور تابعین کی احادیث الگ ہوتی جو روایات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دین اخذ کیا گیا ہے، اس کا زیادہ حصہ رسول کی مرفوع احادیث سے نہیں، بلکہ دوسری طرف والی دو جو قسمیں ہیں، مقطوع اور موقوف، ان سے لیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک لاجیکل وجہ ہے، کیونکہ رسول تو ایک تھے، تو ان کے اقوال ظاہر ہے جتنے بھی ہوں گے ایک آدمی کے ہیں۔ صحابہ ہزاروں تھے اور تابعین لاکھوں تھے، تب کہاں ایک شخص، ایک فرد، اور کہاں لاکھوں؟ تو اب ایک آدمی کے اقوال اعمال اور لاکھوں آدمیوں کے اقوال اعمال میں جو کوانٹٹی کا فرق ہوگا، وہی فرق حدیث کی کتابوں میں حدیث کے نام پر موجود بھی ہے۔ تو آج جس کو ہم حدیث سمجھتے ہیں کہ وہ رسول کی حدیث ہے، اس کا بہت چھوٹا حصہ اصل میں رسول کی حدیث ہے، اور اس حصے کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ جب ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اس مرفوع حصے میں بھی مزید کیٹیگریز ہیں، جن میں بنیادی طور پر 3 ہیں: صحیح، جن کی سند صحیح ہے، متصل سند ہے; ضعیف، ضعیف میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے مشکوک ہو جائے، چاہے سند میں مسئلہ ہو یا حدیث کے الفاظ میں مسئلہ ہو، کہیں بھی مسئلہ ہو، اسے ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور تیسری موضوع، جو سرے سے حدیث ہے ہی نہیں، وہ کسی نے دروغ گوئی سے رسول سے منسوب کر دی ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حدیث کی جتنی بھی کتابیں، یہ اس کا بالکل فرق نہیں کرتی
کہ حدیث رسول کا قول ہے، صحابی کا ہے یا تابعی کا ہے، حالانکہ یہ فرق انتہائی ضروری تھا اور کیا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ تو ہماری جو آگے کی ساری ڈسکشن ہوگی وہ صرف مرفوع حدیث تک ہوگی۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہم صرف صحیح حدیث کو دیکھیں گے جو بخاری میں ہے۔ تو اب دوسری کلاسیفیکیشن ہماری یہ ہے کہ بخاری کی حدیث اور جو مرفوع حدیث ہیں صرف ان تک رہیں گے۔ یہ تو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے محدثین ہمارے لیے بہت محترم صحیح، بزرگ صحیح، لیکن ان کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ رسول کے اقوال کو صحابہ اور تابعین کے اقوال کے برابر بنا دیں؟ میرے حساب میں، میری سوچ میں، یہ تاریخ کی سب سے بڑی بدعت کہلانی چاہیے۔ اس رویے نے جتنا اثر دین پر کیا ہے اس کی کوئی اور مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہ ہماری پورے دینی علوم کو مکمل طور پر اثر انداز کرنے والی واحد چیز ہے کہ ہم سے حدیث کی اصل ہی چھین لی گئی۔ آج ہمیں نہیں معلوم، زیادہ تر لوگوں کو، بہت بڑی اکثریت کو نہیں معلوم کہ جس چیز کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ رسول کا قول، عمل، حکم ہو۔ اور یہ وہ فرق ہے جو جاننا ضروری ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس بدعت کبریٰ سے بچا جائے، اس پر احتجاج کیا جائے، اس کو ریزسٹ کیا جائے۔ احترام محدثین کا اپنی جگہ، لیکن ان کے پاس کوئی سند خدا کی طرف سے نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے مکس اپ کر دیتے چیزیں۔ اور پھر کیونکہ دین کا استنباط کیا گیا، دین کو اخذ کیا گیا ان احادیث سے جو رسول کی ہیں ہی نہیں، جو تاریخ کے واقعات ہیں اور حدیث بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، تو دین قرآن سے بالکل بدل گیا۔ اور ہماری آج کی حالتوں کا ذمہ دار یہ ایک عقیدہ سب سے بڑھ کر ہے کہ حدیث رسول کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔